جی میں امیر عبد الگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈی ایم ایم نیوز کے اسٹوڈیو سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی ضلع مانسہرہ ہزارہ کے سینئر صحافی مسعود شوق صاحب، جو کئی اخباروں کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں اور آج کل سوشل پرنٹ میڈیا سے گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ شوق صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو بڑے عرصے بعد تشریف لائے اور کافی آپ کے دیکھنے والے چاہنے والے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بلدیاتی الیکشن گہما گہمی ہے اور خاص کر کے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ جو انہوں نے تقسیم ہے، یہ پارٹی کے اندر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے، جو عدم اعتماد کا شکار ہے، اس پر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امیر افضل صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. ماشاءاللہ آپ کا نیوز ویب چینل ہے ڈی ایم ایم، جہاں اسٹوڈیو بہت شاندار اسٹوڈیو ہے اور آپ یہاں پر پروگرام ریگولر کرتے ہیں. گلفراز افضل ہمارے ساتھ موجود ہے جو کیمرہ مینی کر رہا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور میرے افضل گلزار صاحب، آپ بھی ہزارہ ڈویژن کے بڑے سینئر صحافی ہیں، بلکہ مجھ سے بھی سینئر صحافی ہیں. تقریباً ہم نے آگے پیچھے جب صحافت شروع کی اور بڑا عرصہ کام کیا ساتھ مل کر، جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا ہم لوگ کرتے رہے ساتھ کام، پھر اس کے بعد ٹی وی کا دور آیا، پھر ٹی وی پہ کرتے رہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سب سے جو سٹرونگ ہے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں، سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اور یہ ڈیجیٹل دور ہے. ہم اگر کالم لکھتے ہیں، سرخی لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اخبارات ہیں، پاکستان بھر سے اخبارات ہیں، تو وہ فیڈ بیک نہیں ملتا اور وہ رسپانس نہیں ملتا جو ہمارے جو نیوز ویب چینل ہیں، یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے، اس پر جو ملتا ہے. ہم اپنے ناظرین کا بہت شکر گزار ہیں. ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی جج کر سکتا ہے، اپنے موبائل پہ انفارمیشن لے سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کسی لگی لپٹی کے بغیر، کسی تنازع میں پڑے بغیر، کسی کی سائیڈ لیے بغیر، جو ایکچوئل جو کریکٹ انفارمیشن ہوتی ہیں، جو معلومات ہوتی ہیں، جو ہماری آبزرویشن ہوتی ہے، وہ ناظرین تک پہنچائیں. ناظرین ہمیں بہت پیار کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو ابھی تک جو آج 2 مارچ ہے اور ابھی تک ایک پارٹی جو ہے وہ امیدوار 2 تحصیلوں پر فائنل نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو تنازع سب کو پتہ ہے، تنازع چل رہا ہے، ٹکٹ ایک ہوتا ہے، امیدوار 4 5 ہوتے ہیں، قائدین فیصلہ نہیں کر سکتے، نظریاتی ورکر اور پیراشوٹر کی جنگ جاری رہتی ہے، الیکٹیبل کی اور ورکر کی جنگ جاری رہتی ہے. تو اس پہ ٹائم لگتا ہے سب کو راضی کرنے میں. سردار محمد یوسف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں، کیپٹن صاحب اس وقت بھی ایبٹ آباد میں موجود ہیں، وہاں مانسہرہ سے بڑا پھٹا پڑا ہوا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کرانے کی اور گروپنگ ختم کرنے کی. اسی طرح سردار صاحب مانسہرہ میں آ چکے ہیں. کچھ دیر پہلے آپ نے ڈی ایم ایم پر اور میں نے نیوز آف ہزارہ پر سردار اس سے ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا جو ہماری آبزرویشن تھی. تو تحصیل مانسہرہ اور تحصیل بفا پکھل، وہاں جو مسلم لیگ نون کے جو ممکنہ امیدوار ہیں، ابھی فائنل نہیں ہوا، آج رات کو مزید مشاورت ہوگی، لیکن جو ممکنہ امیدوار ہیں، جو ہوائیں جس رخ کی طرف جا رہی ہیں، اشارے جن کی طرف جا رہے ہیں، وہ مانسہرہ سے شیخ شفیع اور بفا پکھل سے عمر نواز خان ہو سکتے ہیں. ہوں گے یہ کل تک یا آج رات گئے، امید ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون بالاکوٹ سے ابراہیم شاہ کو نامزد کیا گیا ہے. ٹکٹ تو انہیں بھی کل ہی ملے گا، ٹکٹ تو سارے کل ہی ملیں گے، لیکن وہ امیدوار ہیں، انہوں نے اپنی کمپین شروع کر دی ہے. تحصیل اگی جو ہے وہاں سے سید واجد شاہ جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور وجی الزمان خان جو ہے ان کی سپورٹ کے بعد وہ بھی مقابلے میں آ گئے ہیں. دربند سے جو ہے وہ ماسٹر لیاقت ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف ہے، اس نے 5 تحصیلوں پر امیدوار فائنل کر دیے ہیں. تحصیل منصرہ سے کمال سلیم سواتی امیدوار ہیں اور کمال سلیم سواتی نے اپنی کمپین شروع کر دی ہے. ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے 2 امیدوار شکیلہ ربانی، بلکہ 3 امیدوار شکیلہ ربانی، اجمل خان اور انور لالا، یہ دستبردار ہو چکی ہیں. ڈاکٹر اشفاق موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اعظم سواتی نے بڑی کوشش کی ہے اور بدستور کوششیں جاری ہیں. بہرحال ڈاکٹر اشفاق کی کمپین بھی جاری ہے. پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو ان کو نہیں مل رہا، ٹکٹ تو مل گیا کمال خان کو اور کمال خان کمپین کر رہے ہیں.
لیکن ڈاکٹر اشفاق کا بھی ابھی کل فائنل ہو جائے گا کہ وہ مقابلے میں ہیں یا نہیں. ابھی تک ہیں اور وہ انہوں نے کمپین شروع کر دیے. بفا پکھل میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شکور خان کو ٹکٹ دے دیا ہے، اور شکور خان کے ساتھ ہی جو ناراض گروپ ہے وہ شاید رفیق خان جو پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے. اور مسلم لیگ نون کا فیصلہ کل ہوگا. جو اگی تحصیل ہے وہاں پر تحریک انصاف کے والے سے بڑی دلچسپ صورتحال ہے. تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے نوابزادہ اسام الدین کو، جو کہ ایم پی فرید خان کے بھائی ہیں. تو ان کے مقابلے میں جو ہے اکرام غازی جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، ورکروں نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے. اسی طرح جو وفاقی وزیر ہے اعظم خان سواتی صاحب کے جو بھائی ہیں لائق محمد خان صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے ایم پی ہیں، انہوں نے جے یو آئی کے امیدوار اعجاز احمد اوان کو کھڑا کیا ہے، وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اگی میں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے، اگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے. ابھی اس پر آتے ہیں، دربند پر بھی فائنل کر لیں. دربند میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. دربند میں پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری نہیں کیا، لیکن ممکنہ طور پر جو آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے وہاں پر سابق ڈسٹرکٹ نائب ناظم ہے مرتضیٰ تنولی صاحب کپانی سے جن کا تعلق ہے. تو لائق محمد خان اور اعظم سواتی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. اور ٹکٹ جاری نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کے سابق صدر، ریجنل صدر اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ زرگل خان کے بھائی شرین گل خان الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار ہے، مسلم لیگ نون کے ماسٹر لیاقت ہیں. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا امیدوار ہے. اگی میں ٹی ایل پی کا ایک امیدوار ہے جو پاکستان تحریک انصاف تحصیل اگی کے صدر بھی رہ چکے ہیں، علوی صاحب، جمال علوی صاحب، وہ ٹی ایل پی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دیگر پارٹیوں میں جا کر یا آزاد حیثیت سے اسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ الیکشن میں مقابلے میں آ چکے ہیں. اب آگے چل کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کس کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ کون جیت رہا ہے. اس پر بحث کرنے کی وجہ سے پہلے میں سمجھتا ہوں ون بائی ون آتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بالا کوٹ جو ہے، بالا کوٹ تحصیل ہے، وہاں مسلم لیگ نون کے ابراہیم شاہ ہیں اور مشتاق خان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، فاروق مغل جے یو آئی کے ہیں. اسی طرح مصدق شاہ ایک نوجوان امیدوار ہیں جو تحریک انقلاب ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی موجود ہیں. اور سردار گروپ سے 2-3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، میاں الطاف ہیں، میاں صلاح الدین خضری ہے. تو یہ سارے امیدوار ہیں. سید احمد حسین شاہ صاحب جو کہ وہاں کے ایم پی ہیں، انہوں نے مشتاق خان کے لیے تھوڑی سی گراؤنڈ ہموار کی ہے. انہوں نے 2 امیدوار جو ہیں وہ کل دستبردار کرائے مشتاق خان کے حق میں. بہرحال ابراہیم شاہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے بالا کوٹ میں، کس کو کیا ایج حاصل ہے، کون جیت سکتا ہے اور کس وجہ سے جیت سکتا ہے؟ شوق صاحب یہ تو قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جو صورتحال وہاں پہ موجود ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ اقتدار میں ہے اور ان کے جتنے بھی سہولتکار ہیں، کارکن ہیں یا ان کے وزراء ہیں، وہ سارے اس امید سے رات دن وہ میدان عمل میں ہیں کہ ہم جیتیں گے اور ہمارا امیدوار مشتاق خان جیتے گا. لیکن ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. جو جے یو آئی کا جو فاروق مغل ہے اس کا اپنا بھی حلقہ احباب ہے اور جماعت کے بھی ووٹ ہیں اس کو. اگر اس کو پوش کیا جائے اور کوشش کی جائے تو اس کی بھی پوزیشن اس وقت کافی واضح نظر آ رہی ہے. لیکن ایمی شاہ کا مقابلہ کرنا فی الحال اس لیے مشکل ہے کہ ایمی شاہ کے میدان میں جو اس کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں ان کو اگر سردار صاحب دستبردار کرا دیں گے تو پھر مقابلے کی پوزیشن نہیں رہے گی، پھر 19-20 کا فرق ہوگا. اور انشاءاللہ ایمی شاہ میرا افضل صاحب یہ بتائیے، اگر سردار گروپ کے جو باقی امیدوار ہیں جیسے صلاح الدین خضری ہیں، تو انہوں نے ہم نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا میں تو نہیں بیٹھتا، میں تو 31 کو بیٹھوں گا، میں نے تو استخارہ کیا ہے، لہٰذا استخارے میں مجھے اشارہ ملا ہے کہ میں نے الیکشن کرنا ہے. تو اگر یہ نہیں بیٹھتے تو امی شاہ کو کتنا یہ نقصان پہنچا سکتا؟ اصل میں نقصان تو چلیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خضری صاحب ہیں یا دیگر دوسرے ہیں، یہ امی شاہ کے دستراز رہے ہیں اور بہت عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک یہ مقابلے میں کس طرح آگے، اس کے پیچھے کیا ہے. یا تو میاں ضیاء الرحمان صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بعض لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، چونکہ میاں صاحب کی
کی بڑی خواہش تھی کہ وہ احمد شاہ کو سپورٹ کریں اور اس کو جو ہے نا ٹکٹ دیا جائے. اور ان کے جو حمایت میں سعید برادران ہیں کوائی والے, انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے مستقبل میں کوئی دیکھا ہوگا کہ شاید صوبائی سیٹ پہ ہماری جو ہے پوزیشن میں یہ ہمارا ساتھ دیں گے, اس لیے انہوں نے اس چیز سے وہ دستبردار ہوئے. ورنہ اس سے قبل تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے جنید قاسم یا مدر علی قاسم شاہ صاحب میدان میں ہیں, تو وہ اچانک ان کی حمایت میں آ گئے. تو یہ سعید قاسم شاہ صاحب کا اپنا حلقہ احباب ہے, وہ بھی احمد شاہ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ادھر سردار صاحب جو ہے نا, اس کا جو میاں ظفر الرحمان ہے, اس کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے, وہ بھی سابق صوبائی کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ رہ چکے ہیں, تو وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور سردار صاحب کی بھی حمایت ہے, اور مسلم لیگ نون کا اگر ٹکٹ بھی مل گیا تو یہ سب چیزیں ملا کر پھر کافی پوزیشن جو ہے نا احمد شاہ کی مضبوط ہو سکتی ہے. اچھا میرا افضل صاحب, آپ کا جو تعلق ہے وہ منور ویلی سے ہے, اور منور ویلی سے دو امیدوار کھڑے ہیں جو ماضی میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں. میری مراد تحریک انصاف کے مشتاق خان اور فاروق مغل جے یو آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے ہے. یہ دونوں ماضی میں بھی ایک دوسرے کے حریف رہ چکے ہیں, پھر اس کے بعد ایک جن میں بھی رہ سکے ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو ہی گرائیں گے یا ان کی وجہ سے کس کی بیڑیوں میں بٹے کون ڈال رہا ہے, کون ہارے گا, کون کس کو نقصان پہنچائے گا؟ فاروق مغل اور مشتاق خان ایک علاقے کے امیدوار ہیں اور مد مقابل آگے ایک جے یو آئی سے, ایک پی ٹی آئی سے. ذرا اس پر تبصرہ کیجیے, آپ کا علاقہ بھی ہے. اس طرح ہے کہ مشتاق خان کے والد صاحب بھی کسی زمانے میں 1979 میں وہ الیکشن لڑے تھے صوبائی کے, اور میاں ولی رحمان مرحوم کے مقابلے میں. اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو مشتاق خان ہیں وہ آئے, وہ وہاں کے ناظم بھی رہ چکے ہیں اور ضلعی ممبر بھی رہ چکے ہیں, اور وہ احمد شاہ صاحب کے مخالف بھی رہے ہیں اور موافق بھی ہوئے ہیں. تو گزشتہ الیکشن میں فاروق مغل صاحب ضلعی ممبر بنے تو مشتاق خان نے ان کو سپورٹ بھی کیا تھا, اور یہ ایک ہی جگہ سے ایک ہی علاقے میں آمنے سامنے کھڑے تھے. لیکن کل تک یہ 17 اگست 2021 کو ایک جلسہ ہوا تھا بیلا کے مقام پر, تو مشتاق خان فاروق خان نے سعید احمد حسین شاہ کو مہمان وہاں پہ بلایا, اور ایم این اے صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں پر ان کی جو تقریریں ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں وہ تو چٹان کی طرح مضبوط کا دعویٰ ہوا تھا اور قبر تک کا اتحاد تھا. لیکن اچانک 2-3 ماہ بعد یہ بلدیاتی الیکشن میں اس اتحاد کا شرازہ بکھر گیا, اور فاروق مغل صاحب جے یو آئی میں چلے گئے. اچانک احمد شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا, شاید انہوں نے اپنی کوئی دور اندیشی دیکھی ہوگی. لیکن مقابلہ ان کا اس لیے سخت ہوگا کہ ہمارے جو وی سی منور کا جو ووٹ ہے میرے ہوم اسٹیشن کا, وہ 9,805 ووٹ ہے, اور پول جو ہوتا ہے وہ 6-7 ہزار ووٹ پول ہوتا ہے. اب اگر وہ 4-5-6 ہزار بھی ووٹ پول ہوگا تو وہ ووٹ تقسیم ہوگا, اور مشتاق خان کا اپنا اثر و رسوخ ہے, اس کی برادری بھی ہے, اور وہاں پہ تعصب بھی بہت ہے. سواتھی ازم, مزیرہ ازم, گجر, مغل, اوان, یہ چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں. حالانکہ شخصیت کو دیکھنا چاہیے, میں اس چیز کے حق میں بالکل نہیں ہوں. ایک تو وہاں پہ تعصب کا کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے, اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے, جنبہ برادری بھی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ فاروق مغل اور ان کا مقابلہ ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہوگا, اس میں قبل از وقت میں کچھ نہیں کر سکتا. ناظرین, میر افضل گلزار صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی اہم اور پوائنٹ کی اور پتے کی بات کی ہے, اس کو پلے سے باندھ کر رکھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانی پارٹی جیتے گی, فلانی جیتے گی, فلانا اس کو مہنگائی لے ڈوبے گی, اس کا لیڈر باہر بھاگا ہوا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے منور ویلی کے حوالے سے, انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر برادریزم, جنبہ, یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. میر افضل گلزار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو بلدیاتی الیکشن میں ووٹ پڑتا ہے, ٹوٹل ووٹ پڑتا ہے, اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ہوتا ہے وہ کتنے % ہوتا ہے, اور ترقیاتی کام, گلی نالی, ٹرانسفارمر, پوسٹنگ, ٹرانسفر, اور یہ جنبہ, برادری, تعلقداری, ٹسل, اس کا کتنے % ووٹ پڑتا ہے؟ جی, بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. میں گزشتہ 30 دہائیوں سے تقریباً انہی لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. میں نے جو دیکھا ہے پارٹی کا بھی ووٹ ہوتا ہے جو وہ اس میں, لیکن زیادہ شخصیت کو وہاں پہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, جنبے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ, یہ تڑا بندیاں بن جاتی ہیں ایک دوسرے کو. نہ وہاں پہ کوئی نوکری دیکھتا ہے, نہ کسی کا کوئی احسان دیکھتا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی ایسا پروپیگنڈا چلتا ہے, کوئی ایسی آواز چلتی ہے کہ آخر میں وہ سارا رزلٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کی میٹر کرتی ہیں, وہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو مستقبل ماضی کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں, دور اندیش ہوتے ہیں. یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کر ووٹ, ٹسل بازی پہ ووٹ, اپنا قیمتی
بھی ووٹ ہوتا ہے قومیت پہ، تعصب پہ، بہت ساری چیزوں، افواہوں میں، دیکھا دیکھی میں، یا تھوڑی سی رنجش میں، یا لے دے میں بھی ہوتا ہے. اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ووٹ کے سودے بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت کم ریشو پہ ایک دوسرے کو یہ ٹرانسفر تبادلے تقرریاں ہوتی ہیں. ذرا سی بھی کسی کی خفقی ناراضگی ہوتی ہے تو وہ ووٹ کی 5 سال انتظار کرتا ہے. ایک اس طرح بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے. جو لوگ ووٹ لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کاریگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ کس طرح ان لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں. ایک گھر میں، ایک خاندان میں آدمی اتفاق نہیں کر سکتا، تو اتنے بڑے حلقے میں وہ کس طرح کامیابی حاصل کر سکتا ہے. منظر صاحب، اس سے پہلے کہ منصیرہ پر آئیں اور آپ مجھ سے سوال پوچھیں اور میں تحصیل منصیرہ میں بات کروں، بالا کوٹ کے حوالے سے ایک سوال کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا سید قاسم شاہ ہیں، وہاں کے ہیوی ویٹ ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں سید جنید قاسم، تو وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے اور کہا جا رہا تھا کہ بڑے فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ لوگ اچانک کیوں بیٹھ کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا معلومات ہے؟ جنید قاسم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیا کوئی آگے چل کر کوئی صوبے کا ٹکٹ کی کوئی بات چلی ہے، کوئی سردار یوسف سے اطاعت کی بات چل رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فیوریٹ امیدوار ہے، وہ کیوں دستبردار ہو گئے؟ یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس پہ میں زیادہ وہ بحث میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میری ملاقات سلیکشن سے قبل بھی جنید قاسم سے ہوئی تھی اور سردار صاحب سے بھی میں نے تفصیلی اس پر بات کی تھی. مجھے یہ یقین تھا کہ مظہر علی قاسم یا جنید قاسم کا مقابلہ احمد شاہ سے ہوگا اور باقی جو بھی ہوں گے وہ بھی. لیکن اچانک وہ صورتحال تبدیل ہوگی اور یہ لوگ اس کی حمایت اور حق میں بیٹھ گئے. تو یہ بات میں کہوں گا کہ سردار صاحب نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ مطمئن کیا ہوگا، چونکہ آگے صوبائی کا الیکشن بھی ہے، قومی کا الیکشن بھی ہے، اور سینٹ کا الیکشن بھی ہے، اور بہت سارے آپشن بھی ہیں، اور ضلع میں بھی بہت سارے چانس بنتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، تو ان کی آپس میں مشاورت بھی ہوگی، ان کو کوئی نہ کوئی کسی چیز پہ راضی کیا ہوگا، اسی لیے وہ اس وقت ان کے. آپ کو لگتا ہے کہ جنید قاسم جو دستبردار ہوئے ہیں، اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگلے سال جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، بالا کوٹ کا جو صوبائی حلقہ ہے، تو وہاں پر میاں ظہور رحمان کی فیملی کے بجائے دوبارہ قاسم شاہ کی فیملی کو ہی ٹکٹ ملے گا؟ یہ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ میاں ظہور رحمان صاحب چونکہ وہ تو عدالت سے کافی پرابلم میں چلے گئے، تو جب تک وہ ہاں پوری فیملی وہاں پہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے اس وقت تک، اسی لیے ان کے چانس جو ہے وہ بدستور ہے. اور پچھلی مرتبہ بھی جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو فل سپورٹ کیا تھا میاں ظہور رحمان صاحب نے، سردار صاحب نے، اور ایک گجر برادری نے اور دیگر برادریوں نے. بہت کم مارجن سے یہ رہ گئے تھے. کامیابی ان کی یقینی تھی. وہ ان کو ناکامی جو ہوئی تھی سید قاسم شاہ صاحب کے صاحبزادے کو، وہ انہی کے ہوم اسٹیشن سے، انہی کے لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی. ان کے ووٹ جو گجر برادری یا دوسری برادری نے فول ان کو سپورٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا تھا. تو شاہ صاحب شاید اس دفعہ انہوں نے محنت کی ہو اپنے حلقے میں، تو مستقبل میں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ صوبائی کینڈیڈیٹ ہوں گے. اچھا مرزا صاحب، ایک سوال اور کرتا چلوں کہ مشتاق خان جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کو جو حمایت حاصل ہے، وہاں کے جو لوکل ایم پی اے ہیں، بڑے کام بھی کر رہے ہیں، ان کو ترقی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، بڑے فعال بھی ہیں. ابھی ان کو نوٹس بھی ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی کیا ہے اسکیموں پہ. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے، یہ تو پہلے ڈی ڈی سی ہو گئی تھی یہ ساری اسکیمیں شیڈول جاری ہونے سے پہلے. سوال یہ ہے کہ اپنے احمد حسین شاہ صاحب ہیں، پھر اعظم خان سواتی صاحب ہیں وفاقی وزیر، پھر جو حلقے کے ایم این اے ہیں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری حاجی صالح محمد خان، تو یہ 3 لوگ مشتاق خان کے ساتھ ہیں. یہ کتنا اثر ڈال سکتے ہیں؟ یہ 3 بڑے ہیوی ویٹ اور منتخب لوگ جو ہیں، وہ حکومتی لوگ جو ہیں مشتاق خان کے ساتھ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے مشتاق خان جیت سکتے ہیں؟ جی، یہ مقابلہ اصل میں اعظم خان سواتی، سید احمد حسین شاہ، اور دوسرا جو آپ نے ایم این اے صالح خان کا بتایا، یہ مقابلہ سردار صاحب سے ہے. یہ مقابلہ سردار محمد یوسف، کیپٹن محمد صفدر یا سردار صاحب کی زیادہ اثر سردار صاحب پہ ہی پڑتا ہے، چونکہ سردار صاحب کا یا میاں ظہور رحمان کا منتخب کردہ جو امیدوار اگر خدا نخواستہ رہ جاتا ہے تو اس کے براہ راست اثرات جنرل الیکشن پر پڑیں گے. تو جنرل الیکشن کی سیٹ کو کے امیدوار کی جو خواہش دل میں جس کو ہوگی، یہ فل وہاں پہ ان کا مقابلہ ہوگا. یہ میدان ابرآلود بھی ہوگا، وہاں پہ بہت سارا اثر انداز بھی ہوگا، اور مقابلہ بھی ان کے درمیان بڑا سخت ہوگا. مشتاق خان کی پوزیشن سابقہ
ٹھیک تھی، لیکن درمیان میں یہ سائڈ پہ ہو گئے تھے. دوبارہ ان کو فعال کیا ہے سعید احمد حسین شاہ نے. تو سعید احمد حسین شاہ کا بھی ایک بڑا حلقہ ہے ان کا اس وقت وہاں پہ اثر رسوخ پہلے سے بھی تھا. پھر وہ چیف آف کاغان ان کے والد صاحب کے بھی بہت ساری لوگوں میں شناسائیاں ہیں. تو یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا جنید کے مقام پر ان کے ہی سپورٹر نے، سعید احمد حسین شاہ کے سپورٹر نے، بشیر خان سواتی نے جو وہاں پہ اظہار خیال کیا، جو خدشات کا اظہار کیا. تو اس طرح کے اثرات جو ہے نا ان کی سیاست پر مرتب ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے اس چیز کو آہستہ آہستہ کور کرنا شروع کر دیا تو میرا خیال ہے یہ بہت سارے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میرے افضل صاحب، آپ نے جو ہے نا مختصراً تفصیل سے تجزیہ کیا، اور اس کا جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ بالا کوٹ کا جو مشتاق خان اور ایمی شاہ کا مقابلہ ہے وہ دراصل سردار محمد یوسف میاں ضیاء الرحمان ورسز سید احمد حسین شاہ اور صالح محمد خان ہے. تو شخصیات کے تناظر میں یہ اس طرح بنتا ہے. اب آپ منصرہ پہ آتے ہیں. بالا کوٹ پہ آپ نے بڑی اچھی، بڑا آپ کا علاقہ ہے، بڑی اچھی تفصیل سے بات کی. منصرہ کے حوالے سے آپ سوال پوچھیں مجھ سے. مانسرا سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا شوق صاحب، کیونکہ مانسرا بڑی تحصیل ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ پریشر بھی ہے، آبادی بھی ہے. اور کمال سلیم سواتی صاحب جو اچانک بابر سلیم خان صاحب ناراض تھے اعظم خان سواتی، اور ان کے درمیان کافی دنوں سے وہ چل رہی تھی، اچانک راضی بھی ہو گئے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے، پھر پرویز خٹک صاحب کا بھی جلسہ ہوا، وہ پوزیشن بھی عوام نے دیکھی. اس کے باوجود یہ سہرا جو ہے نا کمال سلیم سواتی کے گلے میں ڈالا گیا کہ آپ تحصیل میں کامیاب ہو گئے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جی؟ یہ سیٹ کس طرح، اس کے مقابلے میں جو امیدوار ہے وہ کس طرح؟ نہیں، سیٹ پر تو بعد میں آتے ہیں. پہلے جو کمال سلیم سواتی کو کیوں ٹکٹ دیا گیا اور کسی اور کو، زاہد چنزیب کو یا ڈاکٹر اشفاق کو کیوں نہیں دیا گیا، اس پر بات کرتے ہیں. تو بابر سلیم سواتی نے ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ خطاب کیا، ہماری تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے. انہوں نے مجھے انٹرویو بھی دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا دراصل ہوا اس طرح ہے کہ جو پہلے فیز کا الیکشن تھا KPK میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی تھی، اور جو بڑے بڑے جو لیڈر تھے، اس کے جو وزراء تھے، ان کی جو تحصیلیں ہیں، ان کے جو ہوم سٹیشن ہیں، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور PTI کے چیئرمین عمران خان نے بڑا سخت نوٹس لیا، اور انہوں نے پرویز خٹک کو ہدایت کی، چیف منسٹر کو ہدایت کی، پھر اعظم سواتی کو بلایا گیا، پھر ان کو کہا گیا کہ مجھے رزلٹ چاہیے، اپنے یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو جنبے ہیں، اس کو ختم کریں. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک کنونشن ہوا تھا جس میں پرویز خٹک صاحب اور چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تھے اور احمد شاہ صاحب بھی تھے. سارے PTI ایک پیج پر آئی. تو PTI کو جو ایک پیج پر لانے کی جو وجہ ہے، جو اعظم سواتی صاحب جو اب کمال سلیم سواتی کی ایک طرح سے کمپین چلا رہے ہیں اور بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں ان کو دستبردار کرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہی تھی. PTI کو ایک پیج پہ اس لیے لایا گیا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے مجھے رزلٹ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، اپنے اختلافات ختم کریں. تو یہی وجہ ہے کہ کمال سلیم سواتی جو کہ بابر سلیم سواتی رکن اسمبلی ہیں، ان کے بتیجے ہیں. اس سے قبل ایک چپکلش چلتی تھی اعظم خان اور بابر خان کے درمیان، اور یہ 3.5 سال چلتی رہی. اس چپکلش کو ختم کرنے کی جو وجہ یہ ہے کہ آپ سیٹ لیں، آپ رزلٹ لیں. تو کمال سلیم سواتی کو اعظم سواتی نے ایک طرح سے نامزد کیا ہے، کیونکہ بابر سلیم سواتی نے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں اپنی فیملی کے کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دوں گا. اور اس کے بعد زاہد چنزیب کا نام لیا جا رہا تھا، انہوں نے بھی پھر ریفیوز کر دیا. پھر ڈاکٹر اشفاق تھوڑا سا لیٹ آئے. بہرحال تو وجہ یہ تھی کہ کمال سلیم سواتی کو جب PTI نے دوبارہ خود بابر سلیم کے جو الفاظ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت کی، اور اعظم سواتی کو جب ریفیوز کیا کہ ہم نہیں کرتے، آپ کینڈیڈیٹ دیں، انہوں نے دوبارہ پرویز ریکمنڈیشن ہوئی احمد حسین شاہ کی ریکمنڈیشن پر مشتاق خان کو ٹکٹ دیا گیا، فرید خان کی ریکمنڈیشن پر ٹکٹ دیا گیا ان کے بھائی اسام الدین خان کو، اور بابر سلیم سواتی کی ریکمنڈیشن پر ٹکٹ دیا گیا کمال سلیم سواتی کو. اور صالح محمد خان جو کوارڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اعظم خان سواتی جو ہیں
ان کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ ٹکٹ دیے گئے اور انہوں نے گارنٹی دی کہ جو مشکلات ہوں گی مقابلے میں جو دیگر امیدوار ہوں گے، جو گروپنگ ہوگی، اس کو ہم ختم کریں گے۔ تو ٹکٹ ملنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ایک پیج پر لایا گیا تھا اور جتنے مانسہرہ میں بڑے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کہا گیا کہ آپ متفقہ امیدوار لائیں اور سب مل کے اس کو جتوائیں۔ اب آپ نے بات کی ہے ہار جیت کی، تو مانسہرہ تحصیل بہت بڑی تحصیل ہے۔ ایک بڑی عام بات میں یہ کرتا چلوں، آج 2 تاریخ ہے اور 31 کو جو ہے وہ پولنگ ہے، تو 29 دن رہ گئے۔ ابھی تک بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کمپین ہی نہیں شروع کی، بعض لوگ ٹکٹ کے انتظار میں بیٹھ رہے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا بھائی جس نے الیکشن لڑنا ہے کمپین کریں، 21 یونین کونسلیں ہیں، 29 دن میں کتنی کمپین کریں گے؟ کمپین کو تیز کریں، اپنا کام کریں۔ اب آتے ہیں تحصیل منصورہ کے دیگر امیدواروں پہ۔ جس طرح کے اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے، لیکن تقریباً شیخ شفیع جو ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک فاروق تنولی ہیں، اور جے یو آئی کے عتیق الرحمان جہانگیری ہیں۔ جے یو آئی کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ ناراض ہو گئے، ان کا دل ٹوٹ گیا، وہ سائڈ پہ ہو گئے، پھر انہوں نے آزاد حیثیت سے کاغذات جمع کرائے، پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپیل کی، نظر ثانی کی، پھر مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں مفتی صاحب آپ تو قومی اسمبلی میں چاہیے مجھے، یہ تحصیل آپ کے لیول کی نہیں ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا وہ کراچی چلے گئے۔ جمعیت کے اندر اختلافات موجود ہیں، ورکروں کے تحفظات موجود ہیں۔ عتیق الرحمان جہانگیری کی کمپین بھی اس طرح نظر نہیں آ رہی، اگرچہ ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ مختلف مدارس میں جا رہے ہیں اور جمعیت کے جو رہنما اور ورکر ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال عتیق الرحمان جہانگیری کو یہ چیلنج ضرور درپیش ہے کہ پہلے ان کو جمعیت کے رہنماؤں اور ورکروں کو راضی کرنا ہے اور پھر کمپین شروع کرنی ہے۔ اور اسی طرح جماعت اسلامی کا ایک اپنا نظریہ اور اپنا ان کے احمد تنولی ہے، وہ نوجوان امیدوار ہیں، وہ تناول سے وہ لڑ رہے ہیں۔ وحید انجم تنولی آزاد امیدوار ہیں۔ عادل دلاور خان ہیں جن پہ بڑا زور لگایا گیا، بڑا زور لگایا، ہم نے سنا وہ 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کیا اعظم سواتی نے، اور میں داد دیتا ہوں اس نوجوان کو، اس نے اعظم سواتی کو کہا کہ ایبسلیوٹلی نو، اور وہ لگے ہوئے نوجوان ان کے ساتھ ہیں، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑی ان کی پذیرائی مل رہی ہے، ڈیجیٹل دور ہے تو نوجوانوں کی کمپین تو سب سے آگے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اشفاق خان، ڈاکٹر اشفاق جو ہیں، ڈاکٹر اشفاق کی بھی ایک ٹیم بن گئی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی تھوڑے سے وہ لیٹ ہو گئے تھے پی ٹی آئی میں، پہلے یہ لگ رہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے الیکشن، پھر یکایک ایک ناراض گروپ آیا، کنونشن ہوا اور ڈاکٹر صاحب میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور ایشو ہے، انہی کے فیملی کے ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں عمر فاروق جو سابق تحصیل ناظم تھے مانسہرہ، وہ بھی بدستور کوشش میں ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کو مل جائے، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے کریں گے۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر اشفاق یا عمر فاروق میں سے کون الیکشن کرتا ہے، تو یہ بھی کل تک کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رستم تنولی بھی ایک آزاد امیدوار ہیں، شیخ شفیع وہ بھی کھڑے ہوئے روشنی ڈالیں کہ وہ کتنا اثر رسوخ، وہ تو چلے ایک ورکر تھا، کارکن تھا، سیاسی لیڈر تو نہیں تھا۔ اچھا وہ تو کاروباری۔ دیکھیں شیخ شفیع جو ہیں، شیخ شفیع کا پہلا انٹرویو جو میں نے کیا تھا، میرے ساتھ اکثر قریشی تھی، تو پہلا سوال یہ تھا کہ شیخ صاحب یہ تو ایک بڑا مارکا تھا، بڑے 6 کینڈیڈیٹ تھے، سب اپنا اپنا زور لگا رہے تھے، تو آپ کو کس بنیاد پر ٹکٹ دیا؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ میں ایک شریف آدمی، مجھے اس لیے ٹکٹ دیا گیا۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے، اب تو یہ چیز اوپن ہو چکی ہے کہ شیخ شفیع دراصل کیپٹن صفدر ہے، شیخ شفیع دراصل نعیم سخی ہے، شیخ شفیع دراصل ڈاکٹر سجاد اوان ہے، تو ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک طرح سے ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے، سردار گروپ اور کیپٹن گروپ، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 2 حلقے آ گئے، 31-32، بڑی بحث ہو رہی ہے 31-32 پہ۔ یہ واضح بھی ہو گیا جو شہر کا حلقہ ہے، یہاں سے سردار ظہور تھے جو کہ الیکشن تو ہار گئے تھے لیکن انہوں نے بڑے زبردست ووٹ لیے تھے، وہ بابر سلیم کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آئے تھے، 20,000+ ووٹ لیے تھے۔ تو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں شہر والے، جن میں میاں ابرار وغیرہ ہیں، تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ جو تناول کا حلقہ ہے کیپٹن صفدر کا، وہاں سے آلریڈی ان کے پاس 2 سیٹیں، نعیم سخی ایم پی ہیں اور ڈاکٹر سجاد ایم این اے ہیں، تو شہر خالی ہے بالکل، یہاں ہم کیا کریں گے، یہ سیٹ یہاں پہ دی جائے۔ بہرحال یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے، تو کیپٹن صاحب نے کہا نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب سردار صاحب سے جب میں اور آپ دونوں تھے، ہم نے بار بار پوچھا کہ کیا ہوگا،
تو سردار صاحب نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ راضی کرنے میں لگے ہوئے. سردار ضرور ایک بڑا فگر ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، اور اس تحصیل کے الیکشن میں بڑا کردار ہے اس کا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات گئے ایک پوسٹ لگی اور بیلا کے علاقے کی، ایک سردار ظہور کے بڑے قریبی ساتھی اور جنبہ جو تھا ان کی طرف سے کمال سلیم کی حمایت کی گئی، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک وضاحتی پوسٹ لگی کہ یہ حمایت جو ہے صرف میئر کے الیکشن میں. تو یہ اس کے اثرات شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ سردار ظہور کی بات نہیں مانیں گے تو سردار ظہور کا تو بڑا ووٹ ہے، وہ تو 20,000 پلس ووٹ لے چکا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحصیل میئر کے حوالے سے سردار ظہور کے جو لوگ ہیں پھر وہ آزاد ہو جائیں، وہ اپنی مرضی کریں. بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سردار محمد یوسف صاحب پر، وہ کس طرح راضی کرتے ہیں. آج رات کو بھی لگے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، اور پھر کوئی راضی نامے کے بعد دل سے کوئی ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو شیخ شفیع پہ آپ نے بات کی تھی، شیخ شفیع کی اگر انہیں جہاں فل سپورٹ حاصل ہے کیپٹن صفدر کی اور نعیم سخی کی اور ڈاکٹر سجاد کی، تو وہاں پر جو شہر کی چار یونین کونسلیں شہر کی اور پھر 4 یونین کونسلیں مضافات کی، اور یہ جو شہر کا حلقہ ہے صوبائی حلقہ، یہاں کے جو مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں، جو ورکر ہیں، تو ان کو جو تحفظات ہیں، اگر یہ تحفظات دور ہوتے ہیں، وہ دل سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر تو زبردست مقابلہ ہوگا. ادروائز پریشانیاں تو ہیں، نظر آ رہی ہیں. تو یہ ہے وسیم حسن سواتی بھی ہے. ہم بالکل ہے نا، میں نے کہا نا ایک پورا گروپ ہے نا، اس میں وسیم حسن سواتی ہے، شہزادہ عامر سلطان ہے، ظفر محمود ہیں، میاں ابرار ہے، عمر فاروق ہے، ان کے پیچھے سردار ظہور ہے جس کا مستقبل ہے، جس نے اگلے سال الیکشن کرنا ہے بابر سلیم سواتی کے مقابلے میں. اور یہ بڑا ایک چیلنج بنا ہوا ہے قیادت کے لیے کہ کس کو راضی. ٹکٹ تو ہے کہ دونوں کو تو دے نہیں سکتے، 2 ٹکٹ ہوتے تو ایک نعیم سخی کو مل جاتا ہے، ایک سردار ظہور کو مل جاتا، بات ختم. لیکن ٹکٹ ایک ہے، اور حلقے پھر صوبائی حلقے 2 ہیں، سیاست دونوں کو کرنی ہے، جنبے دونوں کے ہیں، گروپس دونوں کے ہیں، پارٹی کے اندر بھی باہر بھی. تو یہ چیلنج بہرحال ہے جس کے لیے آج پھر شاید رات 2 بجے تک بیٹھیں، پھر کل بیٹھیں، دیکھتے ہیں کیا سردار صاحب نے دیکھتے ہیں. فراخ دلی کا مظاہرہ تو کیا ہے نا اس دفعہ، بالکل خاموش رہے، سائڈ پہ رہے. نہیں سردار صاحب تو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے آخری منٹ تک کوئی بات ہی نہیں کرتے. فراخ دلی کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کون سی دلی ہے ان کی، وہ خاموش دلی رہتی ہے. سردار صاحب بڑے سیزن، بڑے جینوئن لیڈر ہیں، بڑے ٹھنڈے، بڑے ہلکے. وہ آخری منٹ تک کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سرپرائز دیں، پہلے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ان کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہوگی، ان کے گھر میں فوتگی ہوگی، وہ لندن چلے گئے. تو پچھلے جو 10-15 دن کی مشاورتیں اور معاملات تھے تو سردار صاحب جو کل سے ہی آئے ہیں اور ابھی ان کے دعائیں مغفرت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیگر پارٹیوں میں بھی بات کر لیں کے ساتھ. شوق صاحب ہمارے پاس وقت تھوڑا سا بچا ہے، تھوڑا سا 3-4 منٹ میں آپ نے تحصیل بفا کو کلوز کرنا ہے، اس پہ فائنل کر لیں پلیز. بفا سے پہلے میں تھوڑا سا منصرف ایک بات کرتا ہوں. ہم 2 پارٹیوں پہ بحث کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ہیں. ملک فاروق پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، شازی خان کے متبادل کے طور پر آئے ہیں. شازی خان اس حلقے میں ایک بڑا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور شازی خان نے اگر ان کی سپورٹ کی تو وہ بھی بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ جو حاجی ابرار ہیں جو سابق وزیر ہیں تناول سے، ان کے جو بھتیجے ہیں عمیر، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی زور لگا رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ تناول جو ہے وہاں سے سارے امیدوار آ گئے. ملک فاروق تنولی بھی تناول کے ہیں، ڈاکٹر اشفاق بھی تناول کے ہیں، عمر فاروق بھی تناول کے ہیں، عمیر بھی تناول کے ہیں، وحید انجم بھی تناول کے ہیں، رستم تنولی بھی تناول کے ہیں، احمد تنولی بھی تناول کے ہیں. تو پھر باقی تو کھلا میدان مل جاتا ہے کمال سلیم کو. اور کمال سلیم کو ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ زاہد چنزیب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی کمپین کر رہے ہیں. کل انہوں نے اپنا کنونشن کرایا ہے. زاہد چنزیب وہ آدمی ہے جو پکھلی میں، اور جو اپر پکھلی اور لوور پکھلی اور جو مانسرا سے مضافاتی یونین کونسلیں وہاں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. 22,000 ووٹ لے چکے ہیں، بڑے تھوڑے سے ووٹوں سے وہ نعیم سے آ رہے تھے، اور ہارنے کے بعد بھی آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں وہ کتنی اسکیمیں لا رہے ہیں چیف منسٹر سے. تو یہ تو بڑا دلچسپ صورتحال ہے. بابر خان کی تو وہ تو چچا ہیں، زاہد چنزیب بھی کھڑے ہو گئے ہیں، تو کمال سلیم کو تو بڑے پلس پوائنٹ مل رہے ہیں. اگر پکھلی سے وہ کھڑے ہوتے ہیں، شہر سے یہ ہوتے ہیں، باقی 6 امیدوار تناول سے آگے ہیں، تو پھر تو آپ نے کھلا میدان دے دیا. لیکن بہرحال یہ ہمارا اندازہ ہے، تجزیہ کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح ہو. تناول کا امیدوار بھی شہر سے لے سکتا ہے، شہر کا بھی تناول سے لے سکتا ہے. بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ یہ تناول کے ہیں، اس ایریے کے ہیں، وہاں ان کا جنبہ ہے، وہاں سے ان کو زیادہ ووٹ ملیں گے، یہ یہاں کے یہاں سے ملتے ہیں. باقی ان کے طاقت ہوتی ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، کمپین ہوتی ہے، یہاں کے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، وہاں سے یہاں کے بھی لے سکتے ہیں. بفا پکھل پہ آپ نے سوال کیا. بفا پکھل جو ہے، بفا پکھل سردار محمد یوسف کا سب سے سٹرانگ جو تحصیل ہے وہ بفا پکھل ہے. ہوم اسٹیشن ہاں بالکل، گھر سمجھ لیں، ہوم اسٹیشن سمجھ لیں. تو سردار محمد یوسف کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی بڑا سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوگا. اب ان کے مقابلے میں مفتی ناصر کا ہم نے نام ہی نہیں لیا. مفتی ناصر بھی بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، جمعیت کے، وہ بفا پکھل سے آ رہے ہیں.
سردار صاحب کے کینڈیڈیٹ کو تھوڑا سا نقصان سردار مصطفیٰ جو ان کے قریبی ساتھی تھے وہ ضرور پہنچائیں گے. دوسری طرف جو شکور خان ہے بفا پکھل میں جہاں سردار محمد یوسف کا ہوم اسٹیشن ہے یا ان کو اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر جو سواتی فیملی ہے، سواتی بیلٹ بھی اس کو کہتے ہیں، تو جو سواتی امیدوار ہوتا ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ پکھلی کا علاقہ بھی لگتا ہے، سیرن کا علاقہ بھی لگتا ہے. تو وہاں پر شکور خان بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو پہلے نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے. ان کو صالح محمد اور اعظم سواتی کی سپورٹ حاصل ہے. اگر اس کے ساتھ لائق خان کی سپورٹ مل جاتی ہے تو وہ تو پھر نیٹ ٹو نیٹ جائیں گے. بہرحال مفتی ناصر کا مذہبی ووٹ ہے، وہ سردار صاحب کا ووٹ، سردار برادری کا ووٹ اور سواتی بیلٹ، اس کے ساتھ جو تیسری طاقت ہے بفا پکھل میں اس ایریے میں وہ مذہبی ووٹ ہے جمعیت کا. تو مفتی ناصر کو ہلکا نہ لیں، وہ بھی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو بفا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شکور خان کو جو ہے وہ اب ڈینٹ پہنچانے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. شاہد رفیق وہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے اعظم سواتی کو کہہ دیا کہ نو، ایبسلیوٹلی نو. خان تو کل ان کے گھر بھی گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں دستبردار ہو جائے، کام کریں اپنا، میں الیکشن کر رہا ہوں اور کر رہے ہیں الیکشن. تو یہ صورتحال اگلے چند دنوں میں دیکھ کر واضح ہوگا. بہرحال یہ وہاں بھی سردار صاحب اور آپ سمجھ لیں کہ سردار صاحب اور صالح محمد کا جو مقابلہ ہے وہ بفا پکھل میں ہے. تھینک یو سر، بہت مہربانی، بہت شکریہ ناظرین، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. یہ تھے جی ہمارے مانسرہ کے سینئر صحافی مسعود شوق صاحب نے کس طرح تبصرہ بڑی اپنی صحافت کے تجربے سے دیکھا. ضرور اس کو دیکھیں اور اس پر اپنے کمنٹ سے ہمارے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں اور اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ. شکریہ نیوز آف ہزارہ کے ویورز. انشاءاللہ مزید جو ہماری ٹیم ہے سینئر صحافیوں کی، مبصرین کی، اس کے ساتھ یہ تبصروں کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. لو یو.